اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد خشنود عالم دارالعلوم غریب نواز پریاگراج جماعت رابعہ کے بچوں سے مخاطب ہوں اور شرح تہذیب کا درس چل رہا ہے۔ ماتن فرماتے ہیں متواتن ان تساوت افرادہ و مشککن ان تفاوت باولیت او اولویت، یعنی مفرد کا معنی متحد اگر اپنے تشخص وضعی کے بغیر ہے تو متواتی ہے اگر ان کے افراد مساوی ہوں، اور مشکک ہے اگر اولیت اور اولویت کا تفاوت ہو۔ شارح کہتے ہیں قولہ ان تساوت افرادہ بیان یکون صدق ھذا المعنی الکلی علی تلک الافراد علی السویہ۔ قولہ ان تفاوت یکون صدق ھذا المعنی علی بعض افرادہ مقدما علی صدقہ علی بعض آخر بالعلیت، او یکون صدقہ علی بعض اولی و انسب من صدقہ علی بعض آخر، وغرضہ من قولہ ان تفاوت باولیت او اولویت مثلا فإن التشکیک لا ينحصر فیہما بل قد یکون بالزیادۃ والنقصان او بالشدۃ والضعف، یعنی اس طرح سے کہ اس معنی کلی کا صدق اپنے افراد پر برابر ہو، یعنی اس معنی کلی کا صدق اپنے بعض افراد پر دوسرے بعض افراد کے صدق پر مقدم بالعلیت ہو، یا بعض افراد پر صدق آنا دوسرے بعض افراد پر صادق آنے سے اولا و انسب ہو۔ اور مصنف کے قول ان تفاوت باولیت او اولویت سے غرض بطور تمثیل ہے، کیونکہ تشکیک انہی دونوں میں منحصر نہیں بلکہ کبھی زیادت و نقصان یا شدت و ضعف میں بھی ہوتی ہے۔ یہ عبارت کا ترجمہ ہوا۔ اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ مشکک وہ کلی ہے جو اپنے افراد پر برابر صادق نہ آئے، یعنی بعض فرد پر پہلے صادق آئے دوسرے بعض فرد پر بعد میں، یا بعض پر اس کا صدق اولا ہو دوسرے بعض پر غیر اولا، یا بعض پر سخت ہو اور دوسرے بعض پر سست، یا بعض پر زیادہ ہو اور دوسرے بعض پر کم۔ اسی طرح تفاوت کی کل 4 قسمیں ہو جائیں گی: تفاوت اولیت یا ثانویت میں، تفاوت اولویت و غیر اولویت میں، تفاوت اشدیت اور اضفیت میں، اور تفاوت ازدیت اور انقصیت میں، تفاوت اولیت اور ثانویت میں۔ تو یہ 4 قسمیں ہیں عبارت کے اعتبار سے، اور مشارح نے کہا کہ یہاں پر جو مثالیں دی گئی ہیں یہ حصر نہیں ہے بلکہ تمثیل ہے، لہذا یہ مشکک کی اس کے علاوہ اور بھی زیادہ قسمیں ہو سکتی ہیں۔ اور مشکک کو مشکک اس لیے کہتے ہیں کہ چونکہ اس کے افراد یعنی اس کا مفہوم اپنے افراد پر برابر صادق نہیں آتا، اس لیے جب کمی والے معنی کا اعتبار کرتا ہے غور کرنے والا تو اس کے ذہن میں معنی کچھ اور آتا ہے، اور جب زیادتی والا معنی پر غور کرتا ہے تو اس کے ذہن میں کچھ اور آتا ہے۔ یعنی یہ کہ انسان جب اس کے معنی کے ایک ہونے پر غور کرتا ہے کہ وہ تمام افراد پر برابر صادق آتا ہے تو سمجھتا ہے وہ متواتی ہے، اور جب اس کے صدق کے اختلاف پر غور کرتا ہے تو سمجھتا ہے وہ مشترک ہے۔ لہذا وہ کلی چونکہ شک میں ڈال دیتی ہے،
اس لیے اس کو مشکک یعنی شک میں ڈالنے والی کہا جاتا ہے، کیونکہ مشکک کے معنی ہوتا ہے شک میں ڈالنے والا۔ مصنف فرماتے ہیں وَإِن كَسُرَ فَإِن وُضِعَ لِكُلٍّ ابتداءً فمشترک وَإِلَّا فَإِنِ اشْتَهَرَ فِي الثَّانِي فمنقول يُنسَبُ إِلَى النَّاقِلِ وَإِلَّا فَحَقِيقَةٌ وَمَجَازٌ۔ یعنی مفرد کا معنی اگر کثیر ہو تو ہر ایک کے لیے اگر ابتداءً وضع ہو تو مشترک ہے، ورنہ اگر معنی ثانی میں مشہور ہو تو منقول ہے جو ناقل کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، ورنہ حقیقت و مجاز ہے۔ اور شارح نے کہا قولہ وَإِن كَسُرَ أي لفظ إن كسر معناه المستعمل هو فيه فلا يخلو إما أن يكون موضوعا لكل واحد من تلك المعاني ابتداء بوضع على حدة أو لا يكون كذلك، فالأول يسمى مشتركا كالعين للباصرة والذهب والركبة والذات، وعلى الثاني فلا محالة أن يكون اللفظ موضوعا بواحد من تلك المعاني، إذ المفرد قسم من اللفظ الموضوع، ثم إنه إن استعمل في معنى آخر فإن اشتهر في الثاني وترك استعماله في المعنى الأول بحيث يتبادر منه الثاني إذا أطلق مجردا عن القرائن فهذا يسمى منقولا۔ یعنی لفظ مفرد کا معنی مستعمل فی اگر کثیر ہو تو ان معانی میں سے ہر ایک کے لیے آیا علیحدہ وضع سے ابتداءً موضوع ہے یا ایسا نہیں، پس اول کا نام مشترک رکھا جاتا ہے، جیسے لفظ عین آنکھ، سونا، ذات، گھٹنا وغیرہ کے لیے موضوع ہے، اور دوسری تقدیر پر لفظ ضرور ان معانی میں سے کسی ایک کے لیے موضوع ہوگا، کیونکہ مفرد لفظ موضوع کی قسم ہے، پھر وہ دوسرے معنی میں مستعمل ہو گیا تو اگر دوسرے معنی میں مشہور ہو گیا اور اس کا استعمال پہلے معنی میں اس حیثیت سے چھوڑ دیا گیا کہ جب قرینوں سے مجرد استعمال کیا جائے تو اس سے دوسرا معنی متبادر ہو تو اس کا نام منقول رکھا جاتا ہے۔ یہ عبارت کا ترجمہ ہوا۔ اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ وہ لفظ مفرد جس کا معنی مستعمل فی کثیر ہوں دو حال سے خالی نہیں، آیا ہر ایک معنی کے لیے ابتداءً علیحدہ طور پر وضع کیا گیا ہے یا نہیں۔ اگر علیحدہ طور پر وضع کیا گیا ہے تو اس کا نام مشترک ہے، جیسے لفظ عین آنکھ، سونا، ذات، گھٹنا، چشمہ میں سے ہر ایک کے لیے ابتداءً علیحدہ طور پر وضع کیا گیا ہے، ایسا نہیں کہ پہلے ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا تھا پھر نقل کر کے دوسرے معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ وجہ تسمیہ ظاہر ہے کیونکہ اس میں اشتراک فی المعنی پایا جاتا ہے، اور اگر ہر ایک معنی کے لیے ابتداءً علیحدہ طور پر وضع نہ کیا گیا ہو بلکہ پہلے ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو پھر کسی مناسبت سے دوسرے معنی میں استعمال کیا گیا ہو تو یہ بھی دو حال سے خالی نہیں، آیا پہلے معنی کو چھوڑ دیا گیا ہے اور دوسرے معنی میں مشہور ہو گیا ہے یا نہیں۔ اگر پہلے معنی کو چھوڑ دیا گیا ہے اور دوسرے معنی میں مشہور ہو گیا ہے تو اس کا نام منقول ہے، جیسے لفظ دابہ پہلے ہر اس جانور کے لیے موضوع تھا جو زمین پر چلے، مثلا انسان، مرغی، کبوتر، بیل وغیرہ، لیکن بعد میں چوپایا کے لیے نقل کر دیا گیا، اور اگر پہلے معنی کو نہیں چھوڑا ہو اور دوسرے معنی میں مشہور بھی نہ ہو بلکہ کبھی ایک معنی میں استعمال ہوتا ہو اور کبھی دوسرے معنی میں، تو اگر پہلے معنی میں مستعمل ہو تو اس کا نام حقیقت ہے، اور اگر دوسرے معنی میں مستعمل ہو تو اس کا نام مجاز ہے۔ یہ ہے سبق کا ماحصل اور خلاصہ۔ مصنف فرماتے ہیں وَإِن لَّمْ يَشْتَهِرْ فِي الثَّانِي وَلَمْ يَحْضُرْ فِي الْأَوَّلِ بَلْ يُسْتَعْمَلُ تَارَةً فِي الْأَوَّلِ وَأُخْرَىٰ فِي الثَّانِي فَإِنِ اسْتُعْمِلَ فِي الْأَوَّلِ أَيْ الْمَعْنَى الْمَوْضُوعُ لَهُ يسمى اللفظ حقيقة، وإن استعمل في الثاني الذي هو غير موضوع له يسمى مجازا، ثم اعلم أن المنقول لا بد له من
ناقل من المعنى الأول المنقول عنه إلى المعنى الثاني المنقول إليه فهذا الناقل إما أهل الشرع وأهل العرف عرف العام أو أهل عرف واصطلاح خاص كالنحوي فعلى الأول يسمى منقولا شرعيا وعلى الثاني منقولا عرفيا وعلى الثالث اصطلاحيا وإلى هذا أشار بقوله ينسب إلى الناقل، یعنی اور اگر دوسرے معنی میں مشہور نہیں اور نہ پہلے معنی کو چھوڑا ہے بلکہ کبھی پہلے معنی میں مستعمل ہوتا ہے اور کبھی دوسرے معنی میں، تو اگر پہلے معنی یعنی موضوع لہو میں مستعمل ہو تو اس لفظ کا نام حقیقت رکھا جاتا ہے، اور اگر دوسرے معنی یعنی غیر موضوع لہو میں مستعمل ہو تو مجاز نام رکھا جاتا ہے۔ پھر معلوم ہونا چاہیے کہ منقول کے لیے ایک ناقل کا ہونا ضروری ہے جو معنی اول یعنی منقول عنہ سے معنی ثانی یعنی منقول علیہ کی طرف نقل کرے۔ تو یہ ناقل آیا اہل شرع ہے یا اہل عرف عام یا اہل عرف و اصطلاح خاص، جیسے نحوی تو پہلی تقدیر پر منقول کا نام منقول شرعی اور دوسری تقدیر پر منقول عرفی اور تیسری تقدیر پر منقول اصطلاحی رکھا جاتا ہے۔ مصنف علیہ رحمٰن نے اپنے قول ینسب الی الناقل سے اسی طرح اشارہ فرمایا ہے۔ یہ عبارت کا ترجمہ ہوا۔ اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ منقول کے لیے ناقل کا ہونا ضروری ہے، لہذا ناقل اگر شرع ہے تو اس منقول کا نام منقول شرعی ہے، جیسے لفظ صلاۃ پہلے دعا کے لیے موضوع تھا، پھر شرع نے ارکان مخصوصہ یعنی نماز کے لیے خاص کر دیا کیونکہ نماز دعا کو شامل ہوتی ہے۔ اگر ناقل عرف عام یعنی عام لوگوں کا محاورہ ہو تو اس منقول کا نام منقول عرفی ہے، جیسے دابہ پہلے زمین پر چلنے والے ہر جاندار کو کہا جاتا تھا، بعد میں عرف عام نے چوپایا کے لیے خاص کر دیا۔ اور اگر ناقل کوئی خاص اصطلاح ہو تو اس منقول کا نام منقول اصطلاحی ہے، جیسے لفظ اسم پہلے بلندی کے لیے موضوع تھا اور بعد میں نحویوں نے کلمہ کی اس قسم کے لیے نقل کر دیا جو دلالت میں مستقل ہو اور تینوں زمانوں میں سے کسی کے ساتھ خاص نہ ہو۔ مصنف فرماتے ہیں فصل المفہوم ان امتنع فرض صدقہ علی کثیرین فجزئی والا فکلی، یعنی مفہوم اگر اس کا فرض صدق کثیرین پر محال ہو تو جزئی ہے ورنہ کلی۔ اور شارح نے کہا قولہ المفہوم اے ما حصل فی العقل وعلم ان ما یستفاد من اللفظ باعتبار انہ فہم منہ یسمى مفہوما وباعتبار انہ قصد منہ یسمى معنى ومقصودا وباعتبار ان اللفظ دال علیہ یسمى مدلولا۔ قولہ فرض صدقہ الفرض ہا ہونا بمعنى تجویز العقل لا التقدیر فإنہ لا یستحیل تقدیر صدق الجزئی علی کثیرین، یعنی مفہوم وہ ہے جو عقل میں حاصل ہو، اور معلوم کیجئے کہ جو لفظ سے اس اعتبار سے مستفاد ہو کہ وہ لفظ سے سمجھا گیا تو اس کا نام مفہوم رکھا جاتا ہے، اور جو اس اعتبار سے مستفاد ہو کہ لفظ سے قصد کیا گیا تو اس کا نام معنی و مقصود رکھا جاتا ہے، اور جو اس اعتبار سے مستفاد ہو کہ لفظ اس پر دال ہے تو اس کا نام مدلول رکھا جاتا ہے۔ فرض یہاں پر بمعنی تجویز عقلی ہے، بمعنی تقدیر نہیں، لہذا جزئی کے صدق کی تقدیر کثیرین پر محال نہ ہوگی۔ یہ عبارت کا ترجمہ ہوا۔ مطلب یہ ہے کہ منطقی معنی سے بحث کرتا ہے، لیکن افہام و تفہیم چونکہ الفاظ پر موقوف ہیں اس لیے وہ الفاظ سے بالطبع بحث کرتے ہیں، اور جب مصنف الفاظ کی بحث سے فارغ ہو گئے تو اب معنی کی بحث کو شروع فرماتے ہیں، اور اس کو مفہوم سے اس لیے شروع فرمایا کہ منطق میں مقصود معرف و حجت
کے احوال سے بحث کرنا ہے، اور وہ کلی کی بحث پر موقوف ہوتی ہے، اور کلی کی بحث مفہوم پر موقوف ہے۔ مفہوم و معنی و مدلول میں سے ہر ایک متحد بالذات اور متغیر بالاعتبار ہیں، اس لیے کہ وہ جو کہ لفظ سے مستفاد ہو، اگر اس اعتبار سے ہے کہ لفظ سے سمجھا جاتا ہے تو اس کو مفہوم کہا جاتا ہے، اور اگر اس اعتبار سے ہے کہ لفظ سے قصد کیا جاتا ہے تو اس کو معنی کہا جاتا ہے، اور اگر اس اعتبار سے ہے کہ لفظ اسی پر دلالت کرتا ہے تو اس کو مدلول کہا جاتا ہے۔ اور مثلا لفظ انسان سے حیوان ناطق مستفاد ہوا تو حیوان نے ناطق اس حیثیت سے کہ لفظ انسان سے سمجھا گیا وہ مفہوم ہے، اور اس حیثیت سے کہ قصد کیا گیا وہ معنی و مقصود ہے، اور اس حیثیت سے کہ اس پر دلالت کیا گیا تو وہ مدلول ہے۔ الغرض ذات سب کی ایک ہے، اعتباری فرق کے اعتبار سے متغیر بالاعتبار ہیں۔ ماتن فرماتے ہیں امتنعت افراد ہو او امکنت ولم یوجد او وجد الواحد ہو فقط مع امکان الغیر او امتناعی او الکثیر مع التناہی او عدمہ، یعنی مفہوم کلی کے افراد خارج میں محال ہوتے ہیں یا ممکن، اور کوئی فرد موجود نہیں ہوتا ہے یا صرف ایک فرد موجود ہوتا ہے غیر کے امکان کے ساتھ یا امتناع کے ساتھ، یا افراد کثیر تناہی کے ساتھ پائے جاتے ہیں یا عدم تناہی کے ساتھ۔ شارح نے کہا قولہ امتنعت افرادہ کا شریک الباری، قولہ او امکنت اے لم یمتنع افرادہ فیشمل الواجب والممکن الخاص کلیہما، قولہ ولم یوجد کالعنقاء، قولہ مع امکان الغیر کالشمس، قولہ او امتناعہ کمفہوم الواجب الوجود، قولہ مع التناہی کالکواکب السبع السیارہ، قولہ او عدمہ کمعلومات الباری تعالی او کالنفوس الناطقہ علی مذہب الحکماء، یعنی جیسے مفہوم شریک باری کے افراد ممتنع ہیں، یعنی وہ مفہوم کلی کے افراد محال نہیں ہوتے، لہذا وہ قول واجب و ممکن خاص دونوں کو شامل ہو جائے گا۔ جیسے مفہوم عنقاء کا کوئی فرد خارج میں موجود نہیں، جیسے مفہوم شمس کا دوسرا فرد ممکن ہے، جیسے مفہوم واجب الوجود کا دوسرا فرد محال ہے، جیسے 7 کواکب سیارہ قمر، عطارد، زہرہ، شمس، مریخ، زحل، مشتری، یہ ان 7 ستاروں کو کواکب سیارہ کہا جاتا ہے، جیسے باری تعالیٰ کی معلومات، اور جیسے نفوس ناطقہ بر مذہب حکماء۔ یہ عبارت کا ترجمہ ہوا۔ اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ کلی کی تعریف مذکور کہ جس کا فرض صدق کثیرین پر محال نہ ہو، یعنی عقل جس کے صدق کثیرین پر محال نہ سمجھے، سے معلوم ہوا کہ اس کے افراد کا صرف عقل میں پایا جانا ضروری ہے، خارج میں چاہے پائے جائیں یا نہ پائے جائیں، چاہے خارج میں تمام افراد کا پایا جانا محال ہو یا ممکن، یا بعض کا پایا جانا محال ہو یا ممکن، کلی ہونے میں کوئی خلل واقع نہ ہوگا، کیونکہ عقل اس کے صدق کو کثیرین پر محال نہیں سمجھتی، اس اعتبار سے کلی کی صرف ایک قسم ہوگی، لیکن جب خارج میں اس کے افراد کا لحاظ کیا جائے تو اس طرح 6 قسمیں ہو جائیں گی۔ ایک یہ کہ وہ کلی جس کے جمیع افراد کا خارج میں پایا جانا محال ہو، جیسے شریک باری تعالیٰ۔ دوم وہ کلی جس کے جمیع افراد کا خارج میں پایا جانا ممکن ہو لیکن ایک فرد بھی پایا نہیں جاتا، جیسے عنقاء،
سوم وہ کلی جس کے کثیر افراد کا خارج میں پایا جانا ممکن ہو لیکن صرف ایک فرد پایا جاتا ہے، جیسے آفتاب۔ چہارم وہ کلی جس کا صرف ایک فرد خارج میں پایا جاتا ہے لیکن دوسرے افراد کا پایا جانا محال ہو، جیسے واجب تالا۔ پنجم وہ کلی جس کے کثیر افراد خارج میں پائے جاتے ہیں لیکن اس کے افراد متناہی ہوں، جیسے کواکب سیارہ۔ کواکب سیارہ کی تشریح ترجمہ میں گزر گئی۔ ششم وہ کلی جس کے کثیر افراد پائے جاتے ہیں لیکن اس کے افراد غیر متناہی ہوں، جیسے معلومات باری تعالیٰ۔ تو یہ 6 قسمیں کلی کی ہیں، یہاں پر بیان کی ہیں، اور ماحصل اور خلاصہ اس کا یہ ہے کہ کلی مفہوم کو کہتے ہیں جس کے مفہوم کو کثیر افراد پر صادق آنے سے عقل کے نزدیک مانے نہ ہو، یعنی عقل کثیر افراد پر اس کو صادق مانے۔ اب یہ کہ اس کے افراد اور مصداق خارج میں پائے جاتے ہیں یا نہیں، تو اس کے افراد کا خارج میں پایا جانا ضروری نہیں ہے، کبھی خارج میں پائے جاتے ہیں کبھی نہیں پائے جاتے ہیں، مختلف قسموں کے اعتبار سے، جیسا کہ یہاں پر ماتن اور شارح نے بیان کیا۔ ماتن فرماتے ہیں فصل الکلیان ان تفارقا کلین فمتباینان وإلا فإن تصادقا کلیم من الجانبین فمتساویان، یعنی اگر دو کلی ایک دوسرے سے کلی طور پر جدا ہوں تو وہ متباینان ہیں، ورنہ اگر جانبین سے ایک دوسرے پر کلی طور پر صادق آئیں تو وہ متساویان ہیں۔ شارح نے کہا قولہ الکلیان الی آخرہ، اے کلو کلیین لا بد من ان یتحققا بینہما احد النسب الاربع التباین الکلی والتساوی والعموم المطلق والعموم من وجہ، وذلك لأنہما اما الا يصدق شیء منہما على شیء من افراد الاخرى او يصدق، فعلى الاول فهما متباینان كالانسان والحجر، وعلى الثانی فإما الا يكون بینہما صدق کل من جانب اصلا او يكون، فعلى الاول فهما عام واخص من وجہ كالحیوان والابیض، وعلى الثانی فإما ان يكون صدق الکلی من الجانبین او من جانب واحد، فعلى الاول فهما متساویان كالانسان والناطق، وعلى الثانی فهما عام واخص مطلقا كالحیوان والانسان، یعنی ہر دو کلیوں کے درمیان 4 نسبتوں میں سے کسی ایک کا پایا جانا ضروری ہے، اور وہ 4 نسبتیں یہ ہیں: تباین کلی، تساوی، عموم خصوص مطلق، عموم خصوص من وجہ۔ اور وہ اس لیے ضروری ہے کہ دو کلیوں میں سے ایک آیا دوسری کلی کے افراد میں سے کسی فرد پر صادق نہیں آتی یا آتی ہے۔ پہلی تقدیر پر دونوں کلی متباینان ہیں، جیسے انسان و پتھر، اور دوسری تقدیر پر ان کے درمیان آیا کسی جانب سے صدق کلی نہ ہوگا یا ہوگا۔ پہلی تقدیر پر دونوں کلی عام و اخص من وجہ ہیں، جیسے حیوان اور ابیض، اور دوسری تقدیر پر آیا دونوں جانب سے صدق کلی ہے یا ایک جانب سے۔ پہلی تقدیر پر دونوں کلی متساویان ہیں، جیسے انسان و ناطق، اور دوسری تقدیر پر دونوں کلی عام و اخص مطلق ہیں، جیسے حیوان اور انسان۔ اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ دو کلیوں میں سے ہر ایک آیا دوسری کلی کے کسی فرد پر صادق آتی ہے یا نہیں۔ اگر صادق نہیں آتی تو ان دو کلیوں کا نام متباینان ہے، اور درمیان کی نسبت کا نام تباین ہے، جیسے انسان اور پتھر میں سے کوئی بھی کلی کسی کے فرد پر صادق نہیں آتی، اور اگر صادق آتی ہے تو دو حال سے خالی نہیں: آیا کسی جانب سے بھی صدق کلی نہیں یا صدق کلی ہے،
اگر نہیں ہے تو ان دو کلیوں کا نام عام و اخص من وجہن ہے، اور درمیان کی نسبت کا نام عموم خصوص من وجہن ہے۔ جیسے حیوان و ابیض میں حیوان کا صدق ابیض پر کلی طور پر نہیں ہے، کیونکہ حیوان کالا گھوڑا پر صادق آتا ہے، سفید کاغذ پر نہیں۔ اسی طرح ابیض کا صدق حیوان پر کلی طور پر نہیں ہے، کیونکہ ابیض سفید کاغذ پر صادق آتا ہے لیکن کالا گھوڑا پر نہیں۔ اور اگر صدق کلی ہے تو دو حال سے خالی نہیں۔ آیا صدق کلی دونوں جانب سے ہے یا ایک جانب سے؟ اگر دونوں جانب سے ہے تو ان دو کلیوں کا نام متساویان ہے اور درمیان کی نسبت کا نام تساوی ہے، جیسے انسان و ناطق میں سے ہر ایک دوسرے کے فرد پر صادق آتا ہے۔ اور اگر ایک جانب سے صدق کلی ہے تو ان دو کلیوں کا نام عام و اخص مطلق ہے، اور درمیان کی نسبت کا نام عموم خصوص مطلق ہے۔ جیسے حیوان اور انسان میں حیوان کا صدق انسان کے ہر فرد پر ہے، لیکن انسان کا صدق حیوان کے ہر فرد پر نہیں بلکہ بعض پر ہے۔ شارح کہتے ہیں فمرجع التساوی الی موجبتین کلیتین نحو کل انسان ناطق وکل ناطق انسان، ومرجع التباین الی سالبتین کلیتین نحو لا شیء من الانسان بحجر ولا شیء من الحجر بانسان، ومرجع العموم والخصوص مطلقا الی موجبۃ کلیۃ موضوعها الاخص ومحمولها العام، وسالبۃ جزئیۃ موضوعها العام ومحمولها الاخص، نحو کل انسان حیوان وبعض الحیوان لیس بانسان، ومرجع العموم والخصوص من وجہین الی موجبۃ جزئیۃ وسالبتین جزئیتین، نحو بعض الحیوان ابیض وبعض الحیوان لیس بابیض وبعض الابیض لیس بحیوان۔ لہذا تساوی کا مرجع دو موجبہ کلیہ کی طرف ہے، جیسے کل انسان ناطق و کل ناطق انسان، اور تباین کا مرجع دو سالبہ کلیہ کی طرف ہے، جیسے لا شیء من الانسان بحجر ولا شیء من الحجر بانسان، اور عموم خصوص مطلق کا مرجع ایک ایسا موجبہ کلیہ کی طرف ہے جس کا موضوع خاص ہو اور محمول عام، اور دوسرا ایسا سالبہ جزیہ کی طرف ہے جس کا موضوع عام ہو اور محمول خاص، جیسے کل انسان حیوان اور بعض الحیوان لیس بانسان۔ اور عموم خصوص وجہن کا مرجع ایک موجبہ جزیہ اور دو سالبہ جزیہ کی طرف ہے، جیسے بعض الحیوان ابیض و بعض الحیوان لیس بابیض اور بعض الابیض لیس بحیوان۔ یہ ترجمہ ہوا عبارت کا مطلب یہ ہے کہ تباین کی علامت کمیت و کیفیت کے اعتبار سے دو سالبہ کی طرف رجوع کرنا ہے، یعنی جس سے دو قضیہ سالبہ کلیہ منعقد ہوں۔ اور تساوی کا مرجع دو موجبہ کلیہ ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ دو موجبہ کلیہ جن دو قضیہ کے درمیان تساوی کی نسبت ہوتی ہے تو اس سے دو موجبہ کلیہ منعقد ہوں، اور جس میں دو سالبہ کلیہ منعقد ہوں تو ان کے درمیان تباین کی نسبت ہوگی، جیسے انسان اور حجر کہ دونوں میں سے کوئی کسی کے فرد پر صادق نہیں آتا، اور عموم خصوص مطلق یعنی عموم خصوص مطلق کی علامت کمیت و کیفیت کے اعتبار سے ایک قضیہ موجبہ کلیہ اور دوسرا قضیہ سالبہ جزیہ کی طرف رجوع کرنا ہے، یعنی جس سے ایک ایسا قضیہ موجبہ کلیہ منعقد ہو جس کا موضوع خاص اور محمول عام ہو، اور دوسرا ایسا قضیہ سالبہ جزیہ منعقد ہو
جس کا موضوع عام اور محمول خاص ہو وہ عموم خصوص مطلق ہے، اور عموم خصوص من وجہن کا مرجع یعنی عموم خصوص من وجہن کی علامت کیفیت و کمیت کے اعتبار سے ایک قضیہ موجبہ جزیہ اور دوسرا سالبہ جزیہ کی طرف رجوع کرنا ہے، یعنی جس سے ایک قضیہ موجبہ جزیہ اور دو قضیہ سالبہ جزیہ منعقد ہوں وہ عموم خصوص من وجہن ہے۔ جیسے حیوان اور ابیض سے ایک قضیہ موجبہ جزیہ بعض الحیوان ابیضو اور دوسرا قضیہ سالبہ جزیہ بعض الحیوان لیس بابیض و بعض الابیض لیس بحیوان۔ بعض فرد پر صادق نہ آنا دوسرا قضیہ سالبہ جزیہ ہوتا ہے، اور حیوان کا ابیض کے بعض فرد پر صادق نہ آنا تیسرا قضیہ سالبہ جزیہ ہوتا ہے۔ جہت کے اعتبار سے اس کی علامت ایک قضیہ مطلقہ عامہ اور دو قضیے دائمہ مطلقہ منعقد ہونا ہے۔ ماتن کہتے ہیں وَنَقِیضَہُمَا كَذَلِكَ، یعنی اور متساویان کی نقیضین متساویان ہوں گی۔ شارح نے کہا قولہ وَنَقِیضَہُمَا كَذَلِكَ یعنی ان نقیضین متساویین ایضاً متساویین اے کل ما صدق علیہ احد النقیضین صدق علیہ النقیض الآخر، اذ لو صدق احدہما بدون الآخر لصدق مع عین الآخر ضرورت استحالت ارتفاع النقیضین، فیصدق عین الآخر بدون عین الاول ضرورت استحالت اجتماع النقیضین، وہذا یرفع التساوی بین العینین، مثلا لو صدقت لا انسان علی شیء ولم یصدق علیہ لا ناطق فیصدق علیہ الناطق ہا ہونا بدون الانسان ھذا خلف، یعنی متساویان کی نقیض بھی متساویان ہیں، یعنی ہر وہ شے جس پر نقیضین میں سے ایک صادق آئے اس پر دوسری بھی صادق آئے گی، اس لیے کہ دو نقیضوں میں سے ایک اگر دوسری کے بغیر صادق آئے تو ایک دوسرے کے عین کے ساتھ صادق آئے گی، کیونکہ ارتفاع نقیضین کا استحالہ بدیہی ہے، لہذا دوسرے کا عین پہلے کے عین کے بغیر صادق آئے گا، کیونکہ اجتماع نقیضین کا استحالہ بدیہی ہے، اور ایک کا دوسرے کے بغیر صادق آنا دو عین وہ عین کے درمیان تساوی کو ختم کر دیتا ہے۔ مثلا کسی شے پر اگر لا انسان صادق آئے اور اس پر لا ناطق صادق نہ آئے تو ناطق یہاں پر بغیر انسان کے صادق آئے گا، اور یہ خلاف مفروض ہے۔ یہ عبارت کا ترجمہ ہوا۔ اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ جس فرد پر بھی نقیضین میں سے ایک صادق آئے گی اس پر دوسری نقیض ضرور صادق آئے گی، یعنی متساویین میں، اس لیے کہ اگر ایک نقیض دوسری نقیض کے بغیر صادق آئے تو لا محالہ دوسری نقیض کے عین کے ساتھ صادق آئے گی، اور اگر عین کے ساتھ بھی صادق نہ آئے تو ارتفاع نقیضین لازم آئے گا، کیونکہ ارتفاع نقیضین کہتے ہیں ایسی دو شے کے ایک ساتھ مرتفع ہونے کو جو دونوں ایک دوسرے کی نقیض ہوں، لہذا اگر پہلی نقیض دوسری نقیض کے ساتھ صادق نہ آئے تو لا محالہ دوسری نقیض کے عین کے ساتھ جو کہ اس کی نقیض ہے صادق آئے گی، اور اگر عین کے ساتھ بھی صادق نہ آئے تو پھر یہ ارتفاع نقیضین ہے جو کہ محال ہے، اور جب ایک نقیض دوسری نقیض کے عین کے ساتھ صادق آئے گی تو لا محالہ دوسری نقیض کا عین پہلی نقیض کے عین کے بغیر صادق آئے گا، اب اگر عین کے ساتھ بھی صادق آئے تو اجتماع نقیضین لازم آئے گا، کیونکہ اجتماع نقیضین کہتے ہیں ایسی دو شے کے ایک ساتھ جمع ہونے کو جو دونوں ایک دوسرے کے نقیض ہوں، لہذا اگر پہلی نقیض دوسری نقیض کے عین کے ساتھ صادق آئے تو لا محالہ دوسری نقیض کا عین پہلی نقیض کے عین کے بغیر صادق آئے گا، اب اگر عین جو کہ نقیض کی نقیض ہے کے ساتھ بھی صادق آئے تو اجتماع نقیضین لازم آئے گا جو کہ محال ہے، اور جب دوسری نقیض کا عین پہلی نقیض کے عین کے بغیر صادق آئے تو لازم آئے گا کہ دونوں کے عین کے درمیان تساوی نہ ہو، کیونکہ تساوی کہتے ہیں جانبین سے
کی جانبین سے تصادق ضروری ہو، اور ایک کا دوسرے کے بغیر صادق آنے سے تصادق مفقود ہو جاتا ہے، حالانکہ دونوں کے عین کے درمیان تصادق فرض کیا جا چکا ہے۔ ومن جانب واحد فعام و اخص مطلقہ ونقیضہما بالعکس، یعنی یا اگر ایک جانب سے دونوں کلی طور پر صادق آئیں تو عام اخص مطلق ہیں اور ان کی نقیضین برعکس ہیں۔ قولہ ونقیضہما بالعکس اے نقیض العام والاخص مطلقا عام و اخص مطلقا لیکن بعکس العینین، ونقیض العام میں اخص و نقیض الاخص عام، یعنی کل ما صدق علیہ نقیض العام صدق علیہ نقیض الاخص، ولیس کل ما صدق علیہ نقیض الاخص صدق علیہ نقیض العام۔ اما الاول فلأنه لو صدق نقیض العام على شيء بدون نقیض الاخص لصدق مع عین الاخص، فیصدق عین الاخص بدون عین العام، هذا خلف۔ مثلا لو صدق لا حیوان علی شیء بدون لا انسان لصدق علیہ الانسان، لأنه لو لم يصدق علیہ الانسان لزم ارتفاع النقیضین ویمتنع هناك صدق الحیوان لاستحالۃ اجتماع النقیضین فیصدق الانسان بدون الحیوان۔ یعنی عام و خاص مطلق کی نقیض عام و خاص مطلق ہیں لیکن ان کے عینوں کے ساتھ، لہذا عام کی نقیض اخص اور اخص کی نقیض عام ہے، یعنی ہر وہ شے جس پر عام کی نقیض صادق آئے اس پر اخص کی نقیض صادق آئے گی، ہر وہ شے جس پر اخص کی نقیض صادق آئے اس پر عام کی نقیض صادق نہیں آئے گی۔ لیکن اول اس لیے کہ کسی شے پر اگر عام کی نقیض اخص کی نقیض کے بغیر صادق آئے تو عام کی نقیض اخص کے عین کے ساتھ صادق آئے گی، لہذا عین اخص عین عام کے بغیر صادق آئے گا اور یہ محال ہے۔ مثلا کسی شے پر اگر لا حیوان لا انسان کے بغیر صادق آئے تو اس پر عین انسان صادق آئے گا، کیونکہ اگر عین انسان صادق نہ آئے تو ارتفاع نقیضین لازم آئے گا، اور یہاں پر حیوان کا صادق ہونا محال ہوگا کیونکہ اجتماع نقیضین محال ہے، لہذا انسان حیوان کے بغیر صادق آئے گا۔ یہ عبارت کا ترجمہ ہوا۔ اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ انسان و حیوان میں انسان اخذ اور حیوان عام ہے، اور عام کی نقیض یعنی لا حیوان اخذ اور اخذ کی نقیض یعنی لا انسان عام ہے، لہذا لا حیوان جس فرد پر صادق آئے گا اس پر لا انسان بھی صادق آئے گا، اس لیے کہ اگر لا انسان صادق نہ آئے تو لا محالہ حیوان کے ساتھ انسان صادق آئے گا، کیونکہ اگر انسان بھی صادق نہ آئے تو ارتفاع نقیضین لازم آئے گا، اس لیے کہ لا انسان کی نقیض انسان ہے، لہذا لا حیوان اگر لا انسان کے ساتھ صادق نہ آئے تو لا محالہ انسان کے ساتھ صادق آئے گا، اس لیے کہ اگر انسان کے ساتھ بھی صادق نہ آئے تو نقیضین کا ارتفاع لازم آئے گا جو کہ محال ہے، اور جب لا حیوان انسان کے ساتھ صادق آئے گا تو لا محالہ انسان حیوان کے بغیر صادق آئے گا، اس لیے کہ اگر حیوان کے ساتھ بھی صادق آئے تو اجتماع نقیضین لازم آئے گا، کیونکہ لا حیوان کی نقیض حیوان ہے، لہذا انسان اگر لا حیوان کی طرح حیوان کے ساتھ بھی صادق آئے تو نقیضین کا اجتماع لازم آئے گا جو کہ محال ہے، لہذا انسان حیوان کے بغیر صادق آئے گا اور یہ محال ہے کیونکہ انسان کا کوئی فرد بھی حیوان کے بغیر صادق نہیں آ سکتا۔ شارح کہتے ہیں وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّهُ بعد ما ثبت ان كل نقیض العام نقیض الاخص لو كان نقیض الاخص نقیض العام لكان النقیضان متساویین فیکون نقیضہما وہما العینان متساویین كما مر، وقد كان العینان عام واخص مطلقا، هذا خلف۔
یعنی دوم اس لیے کہ اس امر کے ثابت ہو جانے کے بعد کہ ہر عام کی نقیض اخذ کی نقیض ہے، تو اگر اخذ کی نقیض بھی عام کی نقیض ہو تو دونوں نقیضیں متساویین ہو جائیں گی، لہذا ان کی نقیضوں کی نقیض جو کہ دونوں عین ہیں متساوی ہو جائیں گی جیسا کہ گزرا، حالانکہ دونوں عین عام اخذ مطلق تھے۔ یہ خلاف مفروض ہے۔ یہ عبارت کا ترجمہ ہوا۔ اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ جس فرد پر اخذ کی نقیض صادق آئے ضروری نہیں کہ اس پر عام کی نقیض بھی صادق آئے، اس لیے کہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ اخذ کی نقیض ہر اس فرد پر صادق آتی ہے جس پر عام کی نقیض صادق آتی ہے، لہذا عام کی نقیض بھی اگر ہر اس فرد پر صادق آئے جس پر اخذ کی نقیض صادق آتی ہے تو دونوں نقیضیں ایک دوسرے کے متساوی ہو جائیں گی، اس لیے کہ تساوی میں جانبین سے تصادق ہوتا ہے اور وہ یہاں موجود ہے، اور جب دونوں نقیضیں ایک دوسرے کے متساوی ہوں گی تو لا محالہ ان کے عین بھی متساوی ہوں گے، کیونکہ متساوی کی نقیض بھی متساوی ہوتی ہے، اور یہ خلاف مفروض ہے، کیونکہ فرض یہ کیا گیا ہے کہ دونوں عین کا عام اخذ مطلق ہونا ہے۔ اس دلیل کو مثال کے ذریعے یوں سمجھیے کہ انسان و حیوان میں انسان اخذ اور حیوان عام ہے، اور عام کی نقیض لا حیوان اخذ ہے، اور اخذ کی نقیض لا انسان عام ہے، اور لا انسان اس فرد پر صادق آتا ہے جس پر لا حیوان صادق نہیں آتا، جیسے گھوڑا پر لا انسان صادق آتا ہے لیکن لا حیوان نہیں، کیونکہ گھوڑا حیوان ہے لا حیوان نہیں، اس لیے ثابت ہو چکا ہے کہ لا حیوان جس فرد پر صادق آئے گا اس پر لا انسان بھی صادق آئے گا، لہذا لا انسان جس فرد پر صادق آتا ہے اگر لا حیوان بھی صادق آئے تو لا انسان و لا حیوان دونوں ایک دوسرے کے متساوی ہو جائیں گے، کیونکہ متساوی ہونے کے لیے جانبین سے تصادق کلی ہوتا ہے اور وہ یہاں موجود ہے، لہذا جب لا انسان و لا حیوان ایک دوسرے کے متساوی ہوئے تو انسان و حیوان بھی متساوی ہوں گے، کیونکہ لا انسان و لا حیوان کی نقیض انسان و حیوان ہیں، اور گزر چکا ہے کہ متساوی کی نقیض بھی متساوی ہوتی ہیں، لہذا انسان و حیوان دونوں متساوی ہوں گے، اور یہ خلاف مفروض ہے، کیونکہ مفروض دونوں کا عام اخذ مطلق ہونا ہے۔ مصنف فرماتے وَإِلَّا فَمِنْ وَجْهٍ وَبَيْنَ نَقِيضَيْهِمَا تَبَايُنٌ جُزْئِيٌّ كَالْمُتَبَايِنَيْنِ، ورنہ عام اخذ من وجہن ہیں اور ان کی نقیضوں کے درمیان تباین جزئی ہے، اسی طرح متباینین کی نقیضوں کے درمیان تباین جزئی ہے۔ شارح نے کہا وَإِلَّا فَمِنْ وَجْهٍ اے وَإِن لَّمْ يَصْدُقَا كُلِّيًّا من جانبین او من جانب واحد، قولہ تباین جزئی، التباین الجزئی ہوا صدق کل من الکلین بدون الآخر فی الجملہ، فإن صدقا أيضا معا كان بينهما عموم من وجه، وإن لم يصدق معا أصلا كان بينهما تباين كلي، فالتباين الجزئی يتحقق في ضمن العموم من وجه وفي ضمن التباين الكلي أيضا، یعنی اور اگر نہ جانبین سے صدق کلی ہو اور نہ ایک جانب سے تو عموم من وجہ ہے، اور تباین جزئی نام ہے دو کلیوں میں سے ہر ایک کا دوسرے کے بغیر فی الجملہ صادق آنے کا، تو اگر دونوں ایک ساتھ بھی صادق آئیں تو ان کے درمیان عموم من وجہ کی نسبت ہے، تو اگر دونوں ایک ساتھ کچھ بھی صادق نہ آئیں تو ان کے درمیان تباین کلی کی نسبت ہے،
لہذا تباین جزئی عموم من وجہن کے ضمن میں موجود ہوتی ہے اور تباین کلی کے ضمن میں بھی۔ یہ عبارت کا ترجمہ ہوا۔ اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ عموم من وجہن اور تباین کلی کی نکیس چونکہ تباین جزئی ہوتی ہے، اس لیے پہلے تباین جزئی کا معنی بیان کر دیا جاتا ہے کہ تباین جزئی دو کلیوں میں سے ہر ایک کا دوسری کلی کے بغیر فی الجملہ صادق آنا ہے، اور فی الجملہ سے مراد عام ہے، خواہ کلیتاً ہو خواہ جزئیتاً۔ کلیتاً یعنی دو کلیوں میں سے ہر ایک دوسری کلی کے کسی فرد پر صادق نہ آئے، جیسے مومن و کافر میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کے کسی فرد پر صادق نہیں آتا، اور جزئیتاً یعنی دو کلیوں میں سے ہر ایک دوسری کلی کے بعض فرد پر صادق نہ آئے اور بعض پر آئے، جیسے انسان و ابیض میں سے ہر ایک کالے انسان پر صادق نہیں آتا اور گورے انسان پر صادق آتا ہے۔ لہذا دو کلیوں میں سے ہر ایک اگر دوسری کلی کے کسی فرد پر صادق نہ آئے تو ان کے درمیان تباین کلی کی نسبت ہے، اگر ہر ایک کلی دوسری کلی کے بعض فرد پر صادق نہ آئے اور بعض پر آئے تو ان کے درمیان عموم من وجہن کی نسبت ہے۔ لہذا تباین جزئی کے دو فرد ہوئے، ایک عموم من وجہن اور دوسرا تباین کلی۔ شارح کہتے ہیں ثم ان الامرین اللذین بینہما عموم من وجہن قد یکون بین نقیضیہما العموم من وجہن ایضا کالحیوان والابیض فإن بین نقیضیہما وہما اللاحیوان واللاابیض ایضا عموما من وجہن وقد یکون بین نقیضیہما تباین کلی کالحیوان واللاانسان فإن بینہما عموما من وجہن بین نقیضیہما وہما اللاحیوان واللاانسان مباینۃ کلیۃ فلہذا قالوا ان بین نقیضی العام والخص من وجہن تباینًا جزئیًا لا العموم من وجہن فقط ولا التباین الکلی فقط۔ یعنی پھر وہ دو امر جن کے درمیان عموم من وجہن کی نسبت ہے، کبھی ان کی نقیض کے درمیان بھی عموم من وجہن کی نسبت ہوتی ہے، جیسے حیوان اور ابیض کہ ان کی نقیض لا حیوان اور لا ابیض کے درمیان بھی عموم خصوص من وجہن کی نسبت ہے، اور کبھی ان کی نقیض کے درمیان تباین کلی کی نسبت ہوتی ہے، جیسے حیوان اور لا انسان کی دونوں کے درمیان عموم من وجہن کی نسبت ہے، اور ان کی نقیض لا حیوان اور انسان کے درمیان تباین کلی کی نسبت ہے۔ اس لیے مناطقہ نے کہا ہے کہ عام خص من وجہن کی نقیض کے درمیان تباین جزئی کی نسبت ہے، نہ صرف عموم من وجہن اور نہ صرف تباین کلی۔ یہ عبارت کا ترجمہ ہوا۔ اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ وہ دو کلی جن کے درمیان عموم خصوص من وجہن کی نسبت ہو، ان کی نقیضوں کے درمیان کبھی تو عموم خصوص من وجہن کی نسبت ہوگی اور کبھی تباین کلی کی نسبت ہوگی۔ رہی عموم خصوص من وجہن کی نسبت تو جیسے حیوان اور ابیض کے درمیان عموم خصوص من وجہن کی نسبت ہے، یعنی عینین میں، اور ان کی نقیضوں کے درمیان بھی عموم خصوص من وجہن کی نسبت ہے، کیونکہ حجر اسود پر یعنی کالے پتھر پر لا حیوان و لا ابیض دونوں صادق ہیں، تو یہ ایک مادہ اجتماع کا ہوا، اور حجر ابیض یعنی سفید پتھر پر لا حیوان صادق ہے، لا ابیض نہیں، تو یہ ایک مادہ افتراق کا ہوا، کیونکہ حجر ابیض ابیض ہے، لا ابیض نہیں، اور کوا پر لا ابیض صادق ہے، لا حیوان نہیں، کیونکہ کوا حیوان ہے، جاندار ہے، لا حیوان نہیں، تو یہ دوسرا مادہ افتراق کا ہوا۔ عموم خصوص من وجہن اسی کو کہتے ہیں جس میں ایک مادہ اجتماع کا ہو، دو مادہ افتراق کا ہے۔ چنانچہ یہاں عینین میں بھی دو مادے افتراق، ایک مادہ اجتماع کا ہے، اور نقیضین میں بھی دو مادے افتراق کے اور ایک مادہ اجتماع کا ہے۔
لیکن تباین کلی کی نسبت تو جیسے حیوان اور لا انسان کے درمیان عموم خصوص من وجہن کی نسبت ہے، کیونکہ فرض پر حیوان اور لا انسان دونوں صادق ہیں تو یہ ایک مادہ اجتماع کا ہوا، اور زید پر حیوان صادق ہے لا انسان نہیں تو یہ ایک مادہ افتراق کا ہوا، کیونکہ زید انسان ہے لا انسان نہیں، اور حدر پر لا انسان صادق ہے حیوان نہیں تو یہ دوسرا مادہ افتراق کا ہوا۔ لہذا عینین میں دو مادہ افتراق کے ایک مادہ اجتماع کا پایا گیا تو معلوم ہوا کہ حیوان اور لا انسان میں عموم خصوص من وجہین کی نسبت ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ حیوان کی نقیض لا حیوان ہوگی، لا انسان کی نقیض انسان ہوگی، تو اب ان نقیضین کے درمیان دیکھیے کہ ان کی نقیض لا حیوان اور انسان کے درمیان تباین کلی کی نسبت ہے، کیونکہ انسان جس فرد پر صادق آتا ہے اس پر لا حیوان صادق نہیں آتا، اور حیوان اس پر لا حیوان صادق نہیں آتا بلکہ حیوان صادق آتا ہے۔ اسی طرح لا حیوان جس فرد پر صادق آتا ہے اس پر انسان صادق نہیں آتا۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر لا حیوان، یہاں پر لا حیوان، حیوان کی نقیض لا حیوان اور انسان کی نقیض لا انسان، تو یہ دو ایسی کلی ہیں کہ حیوان لا حیوان انسان کے کسی فرد پر صادق نہیں آتا اور انسان لا حیوان کے کسی فرد پر صادق نہیں آتا، اور تباین کلی اسی کو کہتے ہیں کہ دو کلیوں میں سے دونوں کلی ایک دوسرے کے افراد میں سے کسی فرد پر صادق نہ آئے، لہذا یہاں پر یہ چیز پائی گئی۔ تو دیکھیے عینین میں یہاں پر عموم خصوص من وجہن تھی اور نقیضین میں عموم خصوص من وجہن نہیں بلکہ تباین کلی ہے، تو معلوم ہوا کہ عموم خصوص من وجہن کی نقیضوں کے درمیان کہیں پر تو تباین کلی ہوگی اور کہیں پر عموم خصوص من وجہن ہوگی۔ اسی مفہوم کو تباین جزئی کہتے ہیں مختصر کرنے کے لیے، جیسا کہ تباین کلی کی تعریف میں گزرا۔ شارح کہتے ہیں کہ وعلم ایضاً ان المصنف اخر ذکر نقیضین متباینین بوجہین، الاول قصدا للاختصار بقیاسہ علی نقیض العام والاخص من وجہ، والثانی ان تصور التباین الجزئی من حیث انہ مجرد عن خصوص فردیہ موقوف علی تصور فردیہ اللذین ہما العموم من وجہ والتباین الکلی، فقبل ذکر فردیہ کلہما لا یتأتی ذکرہ۔ یعنی اور یہ بھی معلوم کرنا چاہیے کہ متباینان کی نقیضوں کے ذکر کو مصنف نے دو وجہ سے مؤخر فرمایا۔ پہلی وجہ اختصار کے ارادے سے عام اخص من وجہن کی نقیض پر اس کو قیاس کر کے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ تباین جزئی کا تصور اس حیثیت سے کہ وہ اپنے دونوں فرد کی خصوصیت سے مجرد ہے، اپنے ان دو فرد کے تصور پر موقوف ہے جو عموم من وجہن اور تباین کلی ہیں، لہذا تباین جزئی کا ذکر ان دونوں فرد کے ذکر سے پہلے حاصل نہ ہوگا۔ اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ دو کلیوں کی نسبت اور اس کی نقیض کے بیان کرنے میں مصنف علیہ رحمہ کا دستور یہ رہا ہے کہ نسبت سے متصل ہی اس کی نقیض کو بھی بیان کر دیتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے تساوی اور عموم مطلق اور عموم من وجہن کی نقیضوں میں کیا ہے، لہذا انہوں نے تباین کلی کی نقیض تباین جزئی کو بھی متصلاً نہ فرما کر سب سے آخر میں کیوں بیان کیا جبکہ تباین کلی کا ذکر سب سے پہلے ہے؟ جواب کا ماحصل یہ ہے کہ تباین کلی کی نقیض کو تباین کلی سے مصنف نے دو وجہ سے مؤخر کیا۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اختصار، مقصود ہے کہ اختصار کی تباین کلی کی نقیض کو عموم
من وجہن کی نکیز پر قیاس کر لیا جائے، کیونکہ جس طرح عموم من وجہن کی نکیز تباین جزئی ہے، اسی طرح تباین کلی کی نکیز بھی تباین جزئی ہوتی ہے۔ لہذا جب انہوں نے یہ کہا کہ بین نکیزہما تباین جزئی، یعنی عام اخص من وجہن کی نکیز کے درمیان تباین جزئی ہوتی ہے، تو اس پر قیاس کرتے ہوئے یہ بھی کہہ دیا کل متباینین، یعنی اسی طرح متباینان کی نکیزوں کے درمیان بھی تباین جزئی ہے، اور یہ اختصار صرف مؤخر کرنے سے حاصل ہوتا ہے، کیونکہ اگر مؤخر نہ کیا جائے تو ما قبل میں عبارت یہ ہوگی والکلیان ان تفارقا کلیا فمتباینان و بین نکیزہما تباین جزئی، اور یہاں یہ عبارت ہوگی وَإِلَّا فَمِنْ وَجْهٍ وَبَيْنَ نَكِیزَیہما کَالْمُتَبَاینَان۔ ظاہر ہے یہ عبارت پہلی عبارت سے کافی طویل اور لمبی ہے، حالانکہ عبارت میں بالخصوص متن میں اولا اختصار ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیر الکلام ما قل و دل، یعنی بہترین کلام وہ ہے جو کم ہو اور مقصود پر دلالت کرے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ تباین جزئی کی دو قسمیں ہیں، ایک عموم من وجہن اور دوسری تباین کلی، اور چونکہ اقسام کے وجود سے ہی مقسم کا وجود ہوتا ہے، کیونکہ مقسم فی نفسہ ہی ایک امر متوہم چیز ہے، اس لیے ضروری ہے کہ تباین جزئی کے تصور سے پہلے عموم من وجہن اور تباین کلی کا تصور ہو جائے۔ بس اگر تباین کلی کے ساتھ ہی اس کی نکیز تباین جزئی کو پہلے بیان کیا جائے تو مقسم کا تصور اس کی دونوں قسموں کے تصور سے پہلے ہونا لازم آئے گا، اس لیے اس کو بعد میں بیان کیا گیا۔ مصنف فرماتے ہیں وَلَكَ أَن تَحْمَلَ قَوْلَهُ وَهُوَ عَامٌ عَلَى جَوَابِ سُؤَالٍ مُقَدَّرٍ كَأَنَّ قَائِلًا يَقُولُ الْأَخَصُّ عَلَى مَا عُلِمَ سَابِقًا هُوَ الْكُلِّيُّ الَّذِي يَصْدُقُ عَلَيْهِ كُلِّيٌّ آخَرُ صِدْقًا كُلِّيًّا وَلَا يَصْدُقُ هُوَ عَلَى ذَلِكَ الْآخَرُ كَذَلِكَ وَالْجُزْئِيُّ الْإِضَافِيُّ لَا يَلْزَمُ أَن يَكُونَ كُلِّيًّا بل قد يكون جزئيا حقيقيا فتفسير الجزئي الإضافي بالأخص بهذا المعنى تفسير بالأخص فأجاب بقوله وهو عام أي الأخص المذكور ها هنا عام من المعلوم سابقا آنفا ومنه يعلم أن الجزئي بهذا المعنى عام من الجزء الحقيقي فيعلم بیان النسبت التزاما وهذا من فوائد بعض مشائخنا تاب اللہ سراہ۔ یعنی مصنف کے قول و عاموں کو آپ سوال مقدر کے جواب پر بھی محمول کر سکتے ہیں، گویا کوئی کہنے والا یہ کہتا ہے کہ اخص اس طریقہ پر جو سابق میں جانا گیا وہ کلی ہے، جس پر دوسری کلی صدق کلی کے طور پر صادق ہے، اور وہ کلی دوسری کلی پر صدق کلی کے طور پر صادق نہ ہے، اور جزئی اضافی کا کلی ہونا لازم نہیں آتا بلکہ وہ کبھی جزئی حقیقی بھی ہوتی ہے، لہذا جزئی اضافی کی تفسیر اخص کے اس معنی کے ساتھ کرنا تفسیر بالاخص ہے۔ پس مصنف نے اپنے قول و عاموں سے اس کا جواب دیا کہ وہ اخص جو یہاں پر مذکور ہے اس اخص سے عام مراد ہے جو سابق میں جانا گیا، اور اس توجیہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جزئی اس معنی کے اعتبار سے جزئی حقیقی سے عام ہے۔ بس نسبت کا بیان التزاماً معلوم ہو گیا، اور یہ جو بیان کیا گیا ہمارے بعض مشائخ کے فوائد میں سے ہے، اللہ تعالیٰ ان کی خوابگاہ کو سیراب فرمائے۔ یہ عبارت کا ترجمہ ہوا۔ اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ نسبت کے بیان میں جو اخص مذکور ہے یعنی ما قبل میں، وہ کلی کے ساتھ خاص ہے، یعنی وہ کلی ہی ہوگا، جزئی نہیں ہوگا، جزئی حقیقی، لیکن
جو اخص یہاں مذکور ہے یعنی جزئی اضافی کے طور پر، وہ کلی و جزئی دونوں کو عام ہے، دونوں ہو سکتا ہے، کیونکہ یہاں اخص سے مراد وہ مفہوم ہے جس پر دوسرا مفہوم صدق کلی کے طور پر صادق آئے، اور وہ مفہوم دوسرے مفہوم پر صدق کلی کے طور پر صادق نہ آئے، اور مفہوم عام ہے خواہ کلی ہو یا جزئی، یعنی مفہوم کلی جزئی دونوں سے عام ہے اور دونوں کو شامل عام مشترک ہے، لہذا تعریف بالاخص نہ ہوئی۔ اور اس عبارت سے یعنی نسبت بیان کرنا تو مقصود نہ تھا، لیکن ضمناً اور التزاماً نسبت کا بھی بیان ہو گیا کہ جزئی اضافی عام ہے اور جزئی حقیقی خاص۔